جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا آج کا پروگرام غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ ہجرت نبوی کے دوسرے سال کے ماہ رمضان میں مدینہ کے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین لڑی گئی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، روسائے قریش مکہ اسلام کے آغاز سے ہی اسلام کو مٹانے کے درپے تھے۔ کفار نے ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اپنے مقدس شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر کفار مکہ کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی، بغض و حسد اور ایذا رسانیوں میں مبتلا کرنے کی آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی تھی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد قریش مکہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف سے مکہ کو واپس آ رہا ہے۔ اس قافلہ میں شامل افراد کی تعداد 40 تا 70 بتائی جاتی ہے۔ قریش مکہ نے اس دفعہ کی تجارت میں بڑی بڑی رقوم لگا دی تھی۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی کہ وہ اس میں ہونے والے منافع کی رقم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے مصارف میں لگا دیں گے۔ قریش مکہ کا ارادہ تھا کہ ان کا یہ تجارتی قافلہ مدینہ سے بہت قریب سے ہو کر گزرے۔ ان کا یہ پروگرام مسلمانوں میں دہشت پیدا کرنے اور علاقہ میں رعب جمانے کے لیے تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس قافلہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھجوایا اور مدینہ میں مسلمانوں کو بھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ قریش مکہ کے قافلہ کے سردار ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع بھجوائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی قافلہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے اس قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکلو۔ اس پر مکہ کے لوگ فوراً اپنے گھروں سے نکلے، خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوئے۔ وہاں پر روسائے قریش نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی۔ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ شخص جو لڑنے کے قابل ہے وہ ضرور مسلمانوں کے خلاف نکلے۔ قریش مکہ کا یہ لشکر جب جافا پہنچا، جوفا مکہ اور بدر کے درمیان ایک مقام ہے، تو ابو سفیان کے قاصد کے ذریعہ اس لشکر کو یہ پیغام ملا کہ قریش مکہ کا قافلہ خطرہ کی جگہ سے بچ کر نکل آیا ہے۔ اس خبر پر لشکر کے بعد لوگ واپس جانے لگے۔ ابو جہل نے انہیں واپس جانے سے روکا۔ ابو جہل اور اس کے زیر سایہ افراد نے کہا کہ ہم ضرور بدر کے مقام تک جائیں گے اور وہاں جا کر 3 دن تک جشن منائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے ملک میں ہمارا رعب قائم ہو جائے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ اس لشکر میں تمام روسائے قریش شامل تھے، گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ ہر روز اس لشکر کے کھانے کے انتظام کے لیے 9 یا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ لشکر قریش کی تعداد 1000 تھی۔
یہ لوگ جنگی سامان بھی وافر مقدار میں رکھتے تھے، یعنی نیزہ، تلوار، تیر کمان، زرہ وغیرہ۔ 700 اونٹ اور 100 گھوڑے ان لوگوں کے ہمراہ تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 2 صحابہ کرام کو قریش مکہ کے تجارتی قافلہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ وہ ابھی واپس نہ ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا لشکر مکہ سے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام پر اس خبر کو ظاہر نہ کیا تاکہ بددلی نہ پھیل جائے۔ آپ اپنے 313 اصحاب کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ تجارتی قافلہ کی کسی متوقع شرارت سے محفوظ رہنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب مدینہ کے مسلمانوں کا یہ قافلہ بدر کے مقام سے 1 منزل ورے پہنچا تو قریش کے لشکر کے بارے میں تصدیق ہوگی کہ وہ بدر کے مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی اور ان کے پاس 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ جنگ کا سامان بھی بہت تھوڑا اور ناقص تھا، صرف 6 لوگ زرہ پوش تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام سے 1 منزل ورے ظفران کے مقام پر تمام صحابہ کرام کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ طلب کیا۔ مشورہ کے بعد آپ بدر کے مقام کی طرف بڑھے۔ بدر کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کا لشکر ایک پہاڑی ٹیلے کے پیچھے ہے۔ آپ نے اپنے کبار صحابہ کے مشورہ سے ایک چشمہ کے پاس ڈیرا ڈال دیا۔ میدان کے ایک حصہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان تیار کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات جاگتے ہوئے دعاؤں میں گزار دی۔ 2 ہجری کے سال میں رمضان کے مہینہ کی 17 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا اور عیسوی حساب سے 14 مارچ 623 کا سال تھا۔ نماز فجر کے بعد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبہ کے بعد آپ صحابہ کی صفوں کو درست کروا رہے تھے کہ قریش کا لشکر میدان جنگ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ دونوں لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے دگنا نظر آتا تھا اور اس وجہ سے قریش پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 14 میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورت الانفال کی آیت 45 میں اس کا ذکر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، رؤسائے قریش نے اسلامی لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے ایک شخص عمیر بن وہب کو بھجوایا، یہ کہ وہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر اندازہ لگائے کہ تعداد کیا ہے اور یہ کہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ امدادی گروپ تو نہیں ہے۔ عمیر بن وہب نے واپس جا کر بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے، مگر اس نے اونٹوں پر آدمیوں کو نہیں موتوں کو سوار دیکھا ہے۔ اور رؤسائے قریش نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت گھبرا گئے۔ عرب کے دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے لشکر قریش کے 3 آدمی آگے آئے اور اپنا اپنا مد مقابل مانگا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں میں سے اپنے 3 صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا۔ اس انفرادی مقابلہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور پھر میدان جنگ سے شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ اس طرح کی حالت میں دعا کر رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے تھے، اے میرے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر، اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہوگی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ بہت بے چینی کی حالت میں تھے، کبھی آپ سجدہ میں گر جاتے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے تھے، اور آپ کی اوپر اوڑھنے والی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑتی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں لڑتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا تھا اور وہ بھاگے بھاگے جاتے تھے، اور جب بھی وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گڑ گڑا کر یہ کہتے ہوئے سنا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اور وہ آپ کے حضور عرض کر رہے ہوتے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جان لڑا کر قریش مکہ کے لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار دردناک دعاؤں میں مصروف تھے۔ آپ نے میدان جنگ پر نظر ڈالی اور آپ نے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا، اور ساتھ ہی آپ نے اونچی آواز سے مسلمانوں سے فرمایا کہ یکدم حملہ کرو۔ اس پر انہوں نے نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے یکدم حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کنکروں اور ریت کی مٹھی کو آندھی بنا دیا۔ کفار کی آنکھیں ریت اور کنکر سے بھرنی شروع ہو گئی، کفار کے لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کے 70 قیدی پکڑے، ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور ان کے بڑے بڑے رؤسا بھی اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے اور کئی ایک زخمی ہوئے۔ جنگ کے بعد آپ نے 3 دن تک وادی بدر میں قیام فرمایا، اپنے مسلمان شہداء کی تکفین و تدفین کی، زخمیوں کی مرہم پٹی میں یہ وقت گزارا، اور کفار کے مقتولین کو بھی دفن کیا گیا۔ آپ نے کفار قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمان ان قیدیوں سے بہت اچھا سلوک کرتے رہے، اور ان میں سے کئی ایک مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت 42 میں یوم بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، یعنی حق اور باطل میں واضح رنگ میں فرق کر دینے والا دن۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts about the Battle of Badr. This battle was fought between the Muslims of Medina and the infidel of Mecca in the 2nd year of Hijrah. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I am presenting this program about the topic of the Battle of Badr. The chiefs of Quraysh had a firm resolve to root out Islam since the first day the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, announced his prophethood. After the migration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and the Muslims of Mecca to Medina, the Quraysh began the preparation to attack Medina and determined to destroy the Muslims. This was the month of Ramadan, in the 2nd year of the migration. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was informed that in the supervision of Abu Sufyan, the chief of Mecca, a large trading caravan of the Quraysh of Mecca was returning to the Mecca from Syria.
Abu Sufyan had the intention to take the very close way nearby to Medina to inflict terror on the Muslims. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent 2 of his companions to get information about this caravan. He also instructed his companions of Medina to be ready to deal with any unexpected situations. Dear listeners and viewers, Abu Sufyan sent a forged and false message to the people of Mecca that Hazrat Muhammad, peace be upon him, with his party was going to attack the trading caravan. Abu Sufyan asked his people to come out immediately for the security of the caravan. The people of Mecca came out from their houses and gathered at once around the Kaaba, where the Quraysh's leaders made speeches provocatively against the Muslims. The Quraysh decided that everyone who was able to fight must come forth against the Muslims. When the army of Mecca reached Jaffa, Jaffa was a place between Mecca and Badr. A messenger from Abu Sufyan conveyed the message to the army that the trading caravan of Quraysh had escaped from the place of danger. On hearing this news, some people intended to go back, but Abu Jahl stopped them to return. Abu Jahl and his under-influence peoples said that they will go to Badr and celebrate festives there for 3 days. Let their horror be established in the country forever, and the people be terrified of them. The number of the army of Mecca were 1,000 violent fighters, including all chiefs of Quraysh and some single women. These fighters were fully armed, as with spears, swords, bows and arrows. They brought with them 700 camels and 100 horses. 9 or 10 camels were slaughtered every day to provide food for the army. Dear listeners and viewers, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent his 2 companions to inquire about the condition of the caravan of Quraysh. Those companions did not return yet, and the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was informed that a large army of Quraysh was rushing towards Medina. He did not disclose this news to the Muslims of Medina lest the panic would spread. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, came out of Medina with his 313 followers. The Muslims of Medina thought that they were going to secure Medina from the expected mischief of the trading caravan of Quraysh. When the party of Muslims of Medina reached a destination near Badr, it was confirmed that the army of Quraysh was advancing towards Badr. As I have mentioned, the Muslims of Medina were 313 in number. They had 70 camels and 2 horses. The equipment of war was also little and defective. 6 people were with chain armor. When the party of Muslims reached a destination near Badr, then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, informed his companions of the situation and consulted them. After the consultation, they advanced to Badr. When they reached Badr, they found that the army of Quraysh was behind a small part of the hill. The Holy Prophet, peace be upon him, encamped near a fountain with the consultation of his experienced companions. A canopy was prepared for the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, aside from this field. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, spent the whole night awakened in prayer. It was Friday, the 17th of the month of Ramadan, in the 2nd year of Hijrah. According to the 14th March, 623 Anno Domini, after the Fajr prayer, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, delivered a sermon on Jihad, Islamic strive. After the sermon, when he was guiding his companions about their position for battle, then the Quraysh army started advancing towards the battlefield. Now the 2 armies were in front of each other. The order in which the 2 armies stood was such a position that the Islamic army was being seen to the Quraysh to be twice as large as the original number, so that the Quraysh became afraid of the Muslim. Allah has mentioned this reality in the Holy Quran, chapter Al-Anfal, verse number 45. The Quraysh sent their detectives to assess the Islamic army. That man estimated the number of Muslims by running the horse around the Islamic army. He reported to the Quraysh that the number of Muslims was about 300 and there was no secret party that could be seen to support them. But the detective reported strictly that he did not see the men rider on the camels. Certainly, he saw the death's rider on the camels. The chiefs of Quraysh were terrified when they heard this. Dear listeners and viewers, according to the custom of Arabia, for the individual encounter, 3 people of the Quraysh army came forward and asked the competitor to fight with them. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent 3 of his close relatives, Hazrat Hamza, Hazrat Ali and Hazrat Ubaidah, for the individual encounter. After this individual encounter, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, went to the canopy and engaged in prayer. Then suddenly a noise arose from the battlefield, and it was known that the Quraysh army launched a general attack.
At that time, he was praying in a state of anxiety. He was begging to God, "Oh my God, fulfill your promises. Oh my Lord, if this small party of Muslims perished in this field today, there would be not remained one in the world to worship you." He was very anxious at that time. Sometimes he prostrated and sometimes he stood up. This was a terrible and dreadful position. The Muslims were fighting with soul and heart. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, took a view of the battlefield and picked up a handful of sand and pebbles and threw this towards the disbelievers, and he called out the Muslims, "Attack altogether powerfully." Then the Muslims attacked at once altogether powerfully by calling out the slogan of Allahu Akbar. Allah exchanged his handful of pebbles and sand into a horrible gale. The dust storm was striking badly the disbelievers, and their eyes were filled with sand and pebbles, and the feet of the disbelieving army began to tremble, and they began to flee from the battlefield. 70 disbelievers, including some big chiefs, were killed, and 70 disbelievers were imprisoned by the Muslims. 14 Muslims attained the spiritual high rank of martyrdom. Some Muslims got injuries. After the war, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, stayed in the valley of Badr for 3 days. The Muslims performed the funeral rites and ceremonies of the Muslims martyrs and dressed the wounded people. They also buried the disbelievers slain. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, entrusted the infidel prisoners to some Muslims. The Muslims treated the prisoners kindly and many of them accepted Islam. Allah named this battle in the Holy Quran, the chapter Al-Anfal, verse number 42, as the Day of Distinction. Thank you.